آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی، آپ کے خاندان کا فرد دین حاصل کرنا چاہتا ہے اور کسی ایسے درس میں جاتا ہے جہاں پر ادب کی بات کی جائے، عشق کی بات کی جائے، محبت کی بات کی جائے، آقا پاک کی تعظیم کی بات کی جائے، علم پڑھے گا، ادب بھی لے کر آئے گا، اور جب منبر پہ بیٹھے گا، گھر میں بولے گا، دفتر میں بولے گا، ادب کی بات کرے گا، محبت کی بات کرے گا، عشق کی بات کرے گا، اور اگر خاندان کا فرد یا بچہ کسی ایسے درس میں جاتا ہے جہاں قرآن ہے، حدیث ہے، علم ہے، تعلیم ہے، لیکن ادب نہیں ہے، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کہ لینا علمہ پڑھ کے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کہ لینا تسبیح پڑھ کے ہو جلے کڑے پر کچھ بھی نہ کھٹیا۔ حضرت سلطان باہو صاحب 400 سال پہلے ہم نے جا کے بتایا تھا، یہ چلے کاٹتے ہیں، کھٹتے کچھ نہیں ہیں، چلے کڑے پر کچھ بھی نہ کھٹیا، کہ لینا چلیا وڑ کے ہو جاگ بنا تُد جم دینا ہی، بھاویں لال ہون کر کر کے ہو جاگ۔ آقا پاک کا ادب ہے، نبی کی محبت ہے، ایسے مدارس، ایسی تربیتیں، ایسی مساجد جہاں پہ جمعہ کے خطاب میں بے ادبی سکھائی جائے، ایسے مدرسے جہاں قرآن و حدیث کا علم تو دیا جائے لیکن آقا کی شان میں ادب کا سبق سکھانے کی بجائے بے ادبی کا سبق سکھایا جائے۔ میرے بھائیوں، بے ادبی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنا پتہ نہیں ہے، جنت میں جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے، معاذ اللہ۔ اس کے بڑھ کر بے ادب عقیدہ کیا ہوگا جو ان کے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے اور نسلوں کو بے ادب بنایا جا رہا ہے؟ اس سے بڑھ کر بے ادبی کیا ہوگی کہ نمازوں میں حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لہذا نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر بے ادبی کیا ہے؟ حضور کے علم کو بچوں اور پاگلوں کے ساتھ ملایا جائے اور تشبیہ دی جائے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر بے ادبی کیا ہوگی؟ آقا پاک پہ درود و سلام پڑھنے والوں کو مشرک کہا جائے، اس سے بڑھ کر بے ادبی کیا ہوگی؟ کوئی سیاسی جھنڈے لگائے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، جماعتی جھنڈے لگائے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی مدرسوں کے جھنڈے لگائے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، آقا کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، میلاد پاک کے لیے جھنڈا لگایا جائے تو بے ادبی کے فتوے آئے، مشرک شرک و بدعت کے فتوے آئے۔ میرے بھائیوں، حضور کے نام پہ محبت میں انگوٹھے چوم لو تو فتوے یہ لگائیں، درود و سلام پڑھو فتوے یہ لگائیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ فتوے یہ لگائیں، نام محمد کے وسیلے پیش کرو فتوے یہ لگائیں۔ ہر وہ قوم جس میں آقا کا ادب ہے، حضور کا عشق ہے، نسبت مصطفیٰ ہے، اس پہ فتوے صادر کیے جائے، فتوے چڑھے جائے۔ یہ بے ادبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مدارس کی تربیت ہے، یہ مدارس کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ لوگوں، نیلے پیلے رد کالوں کے پاس بچوں اور بچیوں کو بھیجو گے، علم تو پڑھ جائیں گے لیکن بے ادب نکلیں گے۔ مفتی طارق مسعود دیوبندی کی طرح وہ پرملا کہیں گے کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا مفتی، کتنا بڑا سکالر کہلاتا ہے اور کتنا بڑا یوٹیوبر ہے اور ملین بلین اس کے ویورز ہیں اور فالوورز ہیں اور ملین روپے یوٹیوب سے حرام کی کمائی کماتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے حضور کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا۔ جہالت نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، ان کی گھٹی میں بے ادبی ہے، ان کے خون میں بے ادبی ہے، لہذا یہ تعلیم کا نتیجہ ہوتا ہے، تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کو بڑھاؤں، میں ایک جملہ نہیں، ایک وضاحت آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے سننا چاہتا ہوں آپ کو سبحان اللہ بولنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہاں جی، ایسے بولتے ہیں۔ آپ سنیے گا آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا مفتی ہے اور اس نے حضور کو ان پڑھ کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کریم نے قرآن مقدس میں حضور کو ایک لقب دیا ہے، صفاتی نام دیا ہے، امی۔ میرے آقا نبی امی ہیں۔ امی کا معنی بہت ہیں، ان میں ایک معنی بے پڑھا بھی ہے،
ان پڑھ بھی ہے، لیکن یہ بات باور رکھنی چاہیے، ہمارے علماء نے مفسرین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عربی کے ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، جس نام کے لیے جس ہستی کے لیے وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے اس ہستی کو دیکھا جائے گا کہ کیا اس کا معنی ہستی کے مطابق کیا جائے، لہذا اب لفظ امی کا صرف ایک معنی نہیں ہے کہ جو اس نے کر دیا، اس کے اور معنی بھی ہیں، اور جب حضور کے لیے امی کا لفظ آیا تو سوچنا چاہیے تھا اس کا کوئی اور معنی بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا، پھر بولنا چاہیے تھا۔ ان کی تمام کتابوں میں، ان کی تمام تفسیروں میں، ان کے تمام ترجموں میں امی کا معنی ان پڑھ لکھا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر حضور کی توہین کیا ہے جو ساری کائنات کو پڑھانے آئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری کائنات کو پڑھانے آئے ہیں، ان کے لیے ایسا جملہ بولا جائے جن کو رب نے خود پڑھایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے سارا قرآن سینہ مصطفیٰ میں ڈال دیا ہے، جس کو رحمان خود پڑھا رہا ہے۔ ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا کیا، فرمایا امی کا معنی یہ ہے، اللہ پاک حضور کو امی کہہ رہا ہے کہ میرا نبی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، نبی کو جو پڑھایا ہے رب رحمان نے خود پڑھایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میں وضاحتوں میں چلا جاؤں گا، بات دور نکل جائے گی، واپس آ نہیں پاؤں گا، لہذا میں اپنا مدعا پیش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، کیا امی کا ایک معنی وہی ہے جو اس نے کیا؟ ہرگز نہیں۔ آؤ ہمارے علماء نے جو بیان کیا ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، فرمایا یہ امی سے ہے، اور ماں کو کہتے ہیں، اور ماں کو اس لیے کہتے ہیں کہ ماں اصل ہے، ماں جڑ ہے، جڑ کو بھی کہتے ہیں، اصل کو بھی کہتے ہیں۔ امی، میرے آقا امی ہیں، ساری کائنات کی روح ہے، ساری کائنات کی جان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ ابھی آپ نے سبحان اللہ مٹھا بولا، اب اگلی وضاحت جو کرنے جا رہا ہوں اس پہ سبحان اللہ مٹھا نہیں دینا، چنگا اچھا کر کے بولنا پڑے گا۔ اگلی بات سنیے گا میرے بھائیو، امی یہ سے ہے۔ قرآن مقدس میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب۔ اس کا ایک نام اور بھی ہے، نام تو بہت ہیں لیکن ایک نام ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب، سنتے ہو نہیں سنتے، سمجھتے ہو نہیں سمجھتے، سنو سنو، ام الکتاب کس سورت کا نام ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے۔ اس کو ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کے علم کو 4 کتابوں میں رکھا ہے، چاروں کتابوں کے علم کو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اور قرآن کا سارا علم اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہے۔ پتہ چلا کائنات کا سارا علم سمٹ کے آئے تو 4 کتابوں میں، 4 کتابوں کا علم سمٹے تو قرآن مقدس میں، اور قرآن کا علم سمٹ کر جس سورت میں آ جائے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، ہٹوان بھائی ہٹوان، توجہ کرنا میرے بھائیو، ذرا غور کرنا، پھر دوبارہ سنیے گا تاکہ میرا موضوع، میرا مدعا ضائع نہ ہو۔ آپ سبحان اللہ بولے، میں دوبارہ عرض کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ساری کائنات کا علم 4 کتابوں میں، 4 کتابوں کا علم قرآن مقدس میں، اور قرآن کا علم سمٹ کے فاتحہ میں آیا تو فاتحہ کا نام ام الکتاب پڑ گیا۔ پتہ چلا ساری کائنات کا علم سمیٹ کر جس صورت میں رکھا جائے اسے ام الکتاب کہتے ہیں، اور پھر وہ سارا علم جس نبی کے سینے میں رکھا جائے اسے نبی امی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ،
وجہ کیا ہے؟ کیا ان کی نظروں میں یہ معنی نہیں آئے ہیں جانتے ہیں عالم فاضل ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں ہے، ان کو سکھایا گیا ہے کہ ہر وہ معنی کرنا ہے جس میں آقا پاک علیہ السلام کی بے ادبی کا پہلو ہو، ادب والے پہلو کی طرف جانا۔ اس گلی میں کبھی وہ گئے ہی نہیں ہیں جہاں ادب کا سودا ملتا ہے۔ ارے ادب کا سودا، آؤ سنو، ادب کا سودا دینے والوں نے ہمیں بتایا، نظروں کو جھکاتے ہوئے خاموش گزر جاؤ، نظروں کو جھکاتے ہوئے خاموش گزر جاؤ، بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے۔ اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں، شہر نبی ہے۔ آقا پاک علیہ السلام کا ادب، آؤ سنو، غور سے سنو میرے بھائیو، ادب والا شعبہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر ان کے پاس ادب والا شعبہ ہوتا تو ایسے کہتے جیسے ان کے بزرگوں نے کہا، اور قرآن کا ایسے ترجمہ کرتے جیسے انہوں نے کیا۔ کیسے کیا؟ میں ایک دو آیتیں آپ کو تسلی کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ کا دماغ کھولنے کے لیے، آپ کو ملی مذہبی مسلکی غیرت دلانے کے لیے۔ مسئلہ درود و سلام پڑھنے نہ پڑھنے کا نہیں ہے، 11ویں 12ویں منانے کا نہیں ہے، انگوٹھے چومنے کا نہیں ہے، مسئلہ عزت مصطفیٰ کا ہے، محبت مصطفیٰ کا ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے۔ یہیں پر تو ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ایک طرف بے ادبی ہے، ایک طرف نفرت ہے، ایک طرف اہانت ہے، اور ادھر آقا کی محبت ہے، عقیدہ اہل سنت ہے۔ کون کہاں جاتا ہے؟ امتحان یہی ہوتا ہے، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے رشتے، ناطے، مال، دولت، سیاستیں، جاگیریں بعد میں ہیں، عزت مصطفیٰ پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک اللہ اکبر۔ اگلی بات غور سے سنیے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں میرے بھائیو، صرف ایک آیت مقصہ جس کا انہوں نے ترجمہ کیا، ویسے تو پورے قرآن مقدس کے اندر انہوں نے جا بجا ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا، اے حبیب کریم علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کو حبیب کہنے میں ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ اب ان کا یہ ترجمہ ہے، یہ ہمارا ترجمہ نہیں ہے، نہ یہ ہمارا خیال ہے، نہ ہماری سوچ ہے۔ اب ان کا ترجمہ کیا ہے ذرا غور کیجئے گا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اے حبیب آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ نعوذ باللہ، حضور کے اگلے گناہ بھی ثابت کر رہے ہیں، آقا کے پچھلے گناہ بھی ثابت کر رہے ہیں، مطلب حضور نے پہلے بھی گناہ کیے، بعد میں بھی گناہ کیے۔ نعوذ باللہ، سنتے ہوئے دل لرزتا ہے، بولتے ہوئے روح کانپتی ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے، ان کے ترجموں میں موجود ہے۔ اب جناب اس کا ترجمہ میرا امام پہنچا جب اس آیت مقدسہ پر فرمایا، ظالموں تمہیں عقل بھی نہیں آئی، نبی کو گناہگار کہہ رہے ہو، تو وہ تو معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، قیامت میں بخشش کرانے والے ہیں۔ احمد رضا آپ بولو نا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کا پہ غور نہیں کیا، اللہ پاک فرماتا ہے لیغفر لک اللہ، لک اللہ، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ فرمایا رب کہہ رہا ہے اے حبیب آپ کے لیے، آپ کے صدقے، آپ کا رب آپ کے اگلوں کو بھی معاف کر دے گا، آپ کے پچھلوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یار احمد رضا کہاں بولتا ہے، تاجدار گولڑا کہاں بولتے ہیں، حضور غزالی السما کہاں بولتے ہیں، ملتان کے بے تاج بادشاہ کہاں بولتے ہیں۔ یہ چیتڑے چماٹڑے کیڑے مکوڑے کیا پتی
کیا پتی کا شوربہ، یہ کیا بولتے ہیں، ان کی بولی اپنی ہے، اہل سنت کی بولی اپنی ہے۔ میں نے کہا بے ادب بندہ کیوں بنتا ہے؟ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، تعلیم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لوگوں روئے زمین پر اور بالخصوص پاکستان کے اندر جہاں جہاں اہل سنت کے مدارس ہیں، اہل سنت کے علماء بیٹھے ہیں، شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں، محدثین بیٹھے ہیں اور دین پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے رکھوالے ہیں، مسلک کے رکھوالے ہیں، عقائد و نظریات کے رکھوالے ہیں۔ ان کے مدارس سے تربیت پانے والے طرح طرح کی گندی بولیاں بولتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہنے والے، مدارس میں پڑھنے والے جب بھی بولتے ہیں اس کے رسول کی بولی بولتے ہیں۔ ملتان کی دھرتی پہ بیٹھ کر استاد العرب والعجم، شیخ الحدیث والتفسیر، عالم کامل، ولی کامل، حضور قبلہ محمد حامد علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، جو سبق پڑھائے ہیں، علماء بنائے ہیں، شیوخ الحدیث بنائے ہیں، شیخ القرآن بنائے ہیں، انہوں نے دور دور جا کر مدارس کا قیام کیا ہے۔ ان مدارس کا فیضان ہے جو شاہ کی تربیت لے کر نکلے ہیں۔ ان کے مدارس میں بے ادبی نہیں پڑھائی جاتی، اس کے رسول کا سبق پڑھایا جاتا ہے، محبت مصطفیٰ کا پیغام لیا جاتا ہے۔ شاہ جمال کی دھرتی ہو، مظفر گڑھ کی سرزمین ہو، یا ملتان کی وادیاں ہو، یا بہاول پور کی جو ہے وہ بستیاں ہو، حضور شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ عبد المجید حامدی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پودا لگایا تھا، حضور پیر طریقت نے وہ درخت بنا، پھلدار درخت بنا۔ آج ان علاقوں میں جہاں جہاں سے یا رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، یہ حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب کا فیضان نظر آ رہا ہے، اور یہ سارا فیضان ملتان کے بیداد بادشاہ کے دربار سے آ رہا ہے، اور ہمیں پیغام دے رہا ہے بے ادبوں کے پاس اولادوں کو مت بھیجنا، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، بے ادب ہو جاؤ گے۔ پڑھاؤ، بچے پڑھاؤ، بچیاں پڑھاؤ، لیکن بعد میں علم دیکھو، بعد میں چپے، بعد میں کپے، بعد میں مدرسے، بعد میں راگڑیاں، بعد میں سرے۔ پہلے یہ دیکھو نبی کا ادب ہے یا نہیں ہے۔ ادب نہیں ہے تو پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھو، ادب والا ہے جان بھی دے دو، کائنات بھی قربان کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور پیر طریقت، جامعہ اسلامیہ خیر المعاد۔ اللہ اکبر، مارو نعرہ، مارو۔ اگلی گزارش سنیے سامعین محترم، ہم سب نے آقا پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ وہ نہیں ہے بِمُؤْمِنِينَ، ایمان، کلمہ پڑھا ایمان نہیں ہے۔ اور صحابہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ، ایمان لاؤ تو وہ صحابہ کا نام لیتے ہیں عقیدہ نہیں مانتے، یہ ویسے ہی اہل بیت کا نام لیتے ہیں حملے صحابہ پہ کرتے ہیں، یہ کالے نیلے پیلے